دوستو، عزیزو، کیا کبھی اپنی زندگی کے تجربات میں آپ کو انتہائی اکیلے پن ہونے کا احساس ہوا ہے؟ اور یہ اکیلا پن اتنا گہرا ہو کہ آپ نے سوچا ہے کہ شاید خدا نے بھی آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ داؤد بادشاہ اسی طرح کی صورتحال میں سے گزرنے کے بعد اپنے تاثرات کو زبور 13 میں درج کرتا ہے۔ ملاحظہ ہو 13 زبور کی پہلی آیت میں ہے، اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا؟ کبھی کبھی اس طرح کی صورتحال اس وقت سامنے آتی ہے جب ہمیں کسی غم یا صدمے میں سے گزرنا پڑے۔ ایسی صورتحال میں ہماری زندگی میں ایک گہرا درد محسوس ہوتا ہے، لیکن یاد کریں کہ یہ درد یا غم یا صدمے کی جو کیفیت ہے، اس کا اساس جو ہے وہ انسان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب باغ عدن میں آدم نے گناہ کیا۔ اس طرح کی صورتحال سے گزرتے وقت اکثر انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ خدا کا بنایا ہوا ہے، وہ خدا کی مخلوق ہے، خدا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا، خدا اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ لیکن وہ جو غم کی کیفیت ہے جس میں سے ہم گزرتے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ خدا ہم سے لا تعلق ہو گیا ہے۔ اور اس طرح کی صورتحال کبھی کبھی اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں گہرے درد کا احساس ہو۔ درد مختلف قسم کے ہیں۔ ایک جسمانی درد ہے، چوٹ لگتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور کئی دفعہ بے اختیار ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے، ہائے میری اماں۔ یہ ایک ایکسپریشن ہے اس غم کو یا درد کو ظاہر کرنے کا۔ دوسرا ایک روحانی درد ہے۔ آپ کو کسی ایسے صدمے یا غم کا سامنا ہے جو ہماری جسم سے آگے ہماری روح میں گزر جاتا ہے، جیسے ہمیں کسی عزیز کی موت یا بچھڑنے کا صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے، ہمارے دل پہ ایک چوٹ سی لگتی ہے۔ اور جب ہم ان کیفیتوں میں سے گزرتے ہیں، ایک اور درد ہے جو کبھی کبھی ہماری زندگی میں مستقل ہوتا ہے، لیکن وہ نہ تو ہم کسی سے بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی ہمیں تسلی دے سکتا ہے۔ یہ ہماری جان کا درد ہے۔ تینوں قسم کے درد میں ہمیں یہ کبھی کبھی احساس ہونے لگتا ہے کہ خدا ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، یا خدا ہمارے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا، یا خدا نے ہمیں بالکل چھوڑ دیا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تجربہ کوئی انوکھا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی مکمل انسانیت کے باوجود اس کا اظہار کیا تھا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ آیت اس کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے، حالانکہ اسے پتا تھا کہ خدا اس کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ خدا باپ ہے۔ ہم ہر روز دعائے ربانی پڑھتے ہیں، کئی دفعہ دن میں 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ ہم کیسے خدا کو ایڈریس کرتے ہیں؟ اے ہمارے باپ، یعنی خدا ہمارا باپ ہے، کیونکہ اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ اور اگر ایک قدم آگے چلیں، اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پہ اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے اور اپنی زندگی اس کے سپرد کی ہے، تو پھر خدا نے آپ کو بیٹے بننے کا حق دیا ہوا ہے۔ یوحنا کی انجیل 1 باب اور 12 آیت، خدا کے فرزند ہیں
اس لیے ہم دلیری کے ساتھ خدا کو آئے باپ کہتے ہیں. جب ہم خدا کو آئے باپ کہتے ہیں تو یہ جو درد کی کیفیت ہے، خواہ وہ جسمانی درد ہے، خواہ وہ روحانی درد ہے، خواہ ہماری جان کا درد ہے، یہ درد ہماری زندگی میں بھلائی کے لیے ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ خدا درد کو، دکھ کو ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے کیونکہ وہ ہمارے جسم کا، ہماری شخصیت کا حصہ ہے. ایوب نبی کا مثال ہے، کس طرح کتنے دکھ اس نے جھیلے تھے، اور یہ تینوں قسم کے دکھ جس کا میں نے پہلے عرض کیا ہے اس کی زندگی میں نمودار ہوئے. لیکن یاد کیجئے نئے عہد نامے کی تعلیم کیا ہے. نئے عہد نامے کی تعلیم رومیو کا خط 8واں باب اور اس کے 28 میں ہے کہ سب چیزیں مل کر اپنے ماننے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. خدا غم کو، دکھ کو، صدمے کو بھی ہماری بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے. آپ کہیں گے جی یہ کیسی تعلیم ہے؟ یاد کیجئے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کو صلیب پر پکارا، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو کیا ہوا؟ بیٹے کا اور باپ کا رشتہ زیادہ کلوز ہو گیا. درد میں دو رشتے جن کے درمیان یا جن کی وجہ درد کا احساس ہے، ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. دوسری بات ہے، جب یسوع نے خدا باپ کو دکھ کی گھڑی میں پکارا تو کیا ہوا؟ خدا کی طرف سے اس کو تقویت دی گئی. آپ اگر شادی شدہ ہے اور آپ کے بچے ہیں اور آپ کا کوئی بیٹا ہے، آپ آبزرو کریں، جب کوئی دکھ یا صدمہ آتا ہے تو سب سے زیادہ حوصلہ کسی شخص کو اپنے باپ کی موجودگی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اس کی موجودگی ہماری زندگی کا محور ہونی چاہیے. اگرچہ ہم اس کے فرما بردار ہوں نہ ہوں، اس کی تابع داری کریں نہ کریں، لیکن اس کی موجودگی اور وہ رائٹ جو ہمیں بیٹا ہونے کی وجہ سے ملا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اور اس سے ہمیں حوصلہ اور تقویت ملتی ہے. تیسری بات، خداوند یسوع مسیح کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہوا؟ جب اس نے اپنے باپ کو پکارا، باپ اور بیٹے کا رشتہ قریب ہو گیا، باپ نے بیٹے کو حوصلہ دیا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ یسوع فتح مند ہوا. دکھ، صدمہ، غم، درد کا سامنا کرنے سے آپ کو فتح ملتی ہے. ساتھیو، دوستو، عزیزو، یہ ایک مشکل تعلیم ہے. جب سب کچھ اچھا ہے، جب سب کچھ آپ خوشحال ہو رہے ہیں، جب آپ کی صحت اچھی ہے، آپ کا کاروبار فلرش کر رہا ہے، اس وقت یسوع کی تعریف کرنا بہت اہم بات نہیں. ہم میں سے اکثر سارے ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن جب دکھ ہو، جب مصیبت ہو، جب جاب چلا جائے، جب ہمارا کوئی عزیز چھن جائے، یا کوئی بری قسم کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو خدا کہاں ہے؟ خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ کو تقویت دینے کے لیے. خدا کی موجودگی آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ اس کو آئے باپ کہہ کے پکارتے ہیں. یقین کیجئے، اسی طرح جیسے دکھ ہماری مدد کرتے ہیں تاکہ ہمارے باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، تو پھر داؤد بادشاہ کا جواب کیا ہے؟ 4 آیت میں دیکھیے،
لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے. یہ ماضی کی بات نہیں ہے، یہ حال کا ایکسپریشن ہے. جو یہ جملے کی جو ساخت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے تجھ پہ توکل کیا ہے. تو نجات کا مطلب چھٹکارا. پہلی آیت جو اس سے پہلی پڑھی ہے اس کی تفسیر کو اگر آپ دونوں باتوں کو ملائیں تو کہتا ہے کہ میں نے تیری رحمت پہ توکل کیا ہوا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے تو مجھے چھٹکارا دے گا، اور اس امید پہ میرا دل خوش ہے اس چھٹکارے سے جو تو مہیا کرتا ہے. میں خداوند کا گیت گاؤں گا. کیا مطلب ہے؟ کہ میں تیری گواہی دوسرے لوگوں کو دوں گا کیونکہ تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے. یقیناً نہیں. زبور 13 کی کنسٹرکشن یہ کہتی ہے کہ جب تو مجھے یاد کرے گا کیونکہ تیری موجودگی تو وہاں پر ہے تو پھر میں چھٹکارا پاؤں گا، کیونکہ مجھے خوشی ہے کہ تیری موجودگی ہے. تیری موجودگی سے خوشی پاؤں گا اور میں تیری گواہی دوں گا کیونکہ تو نے مجھ پر احسان کیا ہے. ہمیں ہر روز خدا کے احسانوں کا ذکر کرنا ہے، ہر روز خدا کے احسانوں پر نگاہ کرنی ہے، ہر روز خدا کے احسانوں پر توجہ دینی ہے. یہ ہماری گواہی ہے. درد اس لیے ہماری زندگی میں آتے ہیں تاکہ ہمیں پہلی بات اس بات کا احساس ہو کہ خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اس کی موجودگی ہمارے ساتھ ہے، اور دوسری کہ ہم دوسرے لوگوں کو اس کی گواہی دیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. تو جانے سے پہلے لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ.